بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور نصیحتوں پر مبنی مختلف واقعات پر مشتمل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 30 سال کی عمر میں رسمی طور پر لوگوں کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ چونکہ جو بھی رسول آیا اس نے معجزات کے ذریعے اپنی رسالت کو ثابت کیا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد اپنے 5 معجزات بیان کرتے ہوئے کہا، میں مٹی سے پرندے کی شکل بناؤں گا اور اس پہ کچھ دم کر دوں گا اور وہ حکم خدا سے پرندہ بن جائے گا۔ میں پیدائشی اندھے کو بینائی دوں گا۔ میں برس کے مریض کا علاج کروں گا۔ حکم خدا سے مردوں کو زندہ کروں گا۔ تمہیں اس بات کی خبر دوں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور گھر میں کیا ذخیرہ کرتے ہو۔ یقیناً ان سب میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو، صراط یہی مستقیم ہے۔ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اسلام لے آئے اور کچھ لوگوں نے ان کا انکار کیا اور ان کے معجزات کو سحر و جادو سے تعبیر کیا، اور لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلسل دعوت تبلیغ دیتے رہے اور انہیں بند و نصیحت کے ذریعے راہ حق کی طرف دعوت کرتے رہے۔ ایک دن وہ اپنے 12 دوستوں، جن کو حواری کہا جاتا تھا، کے ہمراہ سرزمین اردن سے بیت المقدس کے جانب روانہ ہوئے۔ دوران سفر انہوں نے جو بھی اندھا اور اپائج دیکھا اسے ابن خدا سے شفا دی۔ انہوں نے یوں لوگوں کو خدا کی نشانیاں دکھائی، بتوں اور خرافات سے روکا اور خدا بند عظیم کی طرف رہنمائی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری 12 افراد تھے جو ان کے خاص الخاص دوست تھے اور ان کے ساتھ مخلص تھے، اور سوائے ایک کے ان حواریوں کے نام یہ تھے: پطرس، اندریاس، یعقوب، یوحنا، فلوبس، برتلولما، توما، ماتی، یعقوب بن حلفہ، شمعون، یہودا جو کہ یعقوب کے بھائی تھے، اور یہودا اصغریوتی، اور آخری حواری یہودا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خیانت کی تھی۔ اس منافق شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہودیوں کو پتہ بتایا تھا، جس کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لے گئے تھے اور ان کو سولی پر لٹکا دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا، جہاں وہ اب تک زندہ ہیں۔ یہ حواری اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، لیکن یہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمانی معجزہ دیکھ کر اپنے دل کو یقین سے سرشاد کرنا چاہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا ایک دوست تھا جس کا قد چھوٹا تھا۔ وہ ہمیشہ آپ علیہ السلام کے ساتھ نظر آتا تھا۔ ایک سفر میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ روانہ ہوا۔ دونوں چلتے چلتے ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یقین خالص سے کہا اور کہا، بسم اللہ، پھر پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ اس چھوٹے شخص کے قد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پانی پر چلتے ہوئے دیکھا اور اس نے بھی یقین خالص سے بسم اللہ کہا اور پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ وہ چلتے چلتے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہنچا تو خود پسندی کے جال میں پھنس گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، یہ عیسیٰ روح اللہ ہے اور یہ پانی پر چل رہے ہیں اور میں بھی پانی پر چل رہا ہوں، فما فضلہ علیہ، پر انہیں مجھ پر کیا فضیلت حاصل ہے۔ اسی لمحہ اس کے پاؤں بے قرار ہوئے اور پانی میں غرق ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے فریاد بلند کی، اے روح اللہ، میرا ہاتھ تھامے اور مجھے غرق ہونے سے بچا لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر نکالا اور اسے کہا، اے دوست، تم نے کیا کہا ہے جو تم پانی میں ڈوبنے لگے تھے؟ پست کر دوست نے کہا، روح اللہ بھی پانی پر چل رہے ہیں اور میں بھی پانی پر چل رہا ہوں، بس ہمارے درمیان کیا فرق ہے؟ یعنی مجھے خود پسندی نے اپنے نرغے میں لے لیا تھا۔
جس کی سزا مجھے مل گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے خود پسندی کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو اس مقام مرتبہ پر سمجھا جو خدا نے تمہارے لیے قرار نہیں دیا تھا، لہٰذا تیرے اوپر خدا کا غضب نازل ہوا ہے۔ جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے توبہ کرو۔ اس شخص نے توبہ کی اور اسے وہ مقام مرتبہ مل گیا جس پر خدا نے اسے فائز کیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل رہے تھے، اتنے میں آپ کے حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا اللہ آسمان سے کھانا اتار سکتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے ایمان کی تازگی کے لیے عرض کر رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کی قدرت کو دیکھیں اور پیٹ بھر کے کھانا کھا کے اپنے ایمان کو بڑھائیں، اور وہ لوگ جو کفر پر ہیں ان کا ایمان بھی آپ پر ہو جائے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اللہ کے دربار میں دعا مانگی، اے اللہ، ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار تاکہ ہمارے اور آنے والے لوگوں کے لیے نشان عید بن جائے۔ بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ بس اللہ نے جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی اور فرمانے لگے، اے عیسیٰ، تمہارے پروردگار نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، لیکن یہ دسترخوان اترنے کے بعد ان لوگوں نے خیانت کی تو ان پر وہ عذاب نازل ہوگا جو آنے والی نسلوں کے لیے مثال بن جائے گا۔ اور ابھی یہ الفاظ مکمل ہو ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں فرشتے آسمان سے دسترخوان اتار کر لے آئے جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ آسمان سے مچھلی اور کچھ گوشت اترا، اور بعض روایات میں ہے کہ ایک بڑی مچھلی اور خوب پکی ہوئی قسم قسم کی سبزیاں اور روٹیاں دسترخوان پر موجود تھی، اور ایک روٹی پر روغنی زیتون، ایک پر گھی اور ایک پر پنیر اور ایک پر گوشت کی بوٹیاں تھی۔ اور بس جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ نورانی دسترخوان اور روٹیوں کو دیکھا، اور ان میں سے ایک جس کا نام شمون تھا جو اپنی قوم کا سردار تھا، اور کہنے لگا، اے روح اللہ، کیا یہ دسترخوان دنیاوی کھانوں میں سے ہے یا آسمان سے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہ یہ دسترخوان دنیا میں سے ہے اور نہ آسمان سے، بلکہ تمہارے لیے تمہارے پروردگار نے ابھی ابھی ایجاد کر کے اتارا ہے۔ اور آپ فرمانے لگے، خوب پیٹ بھر کر کھاؤ اور اس میں خیانت نہ کرنا اور نہ ہی کل کے لیے ذخیرہ کرنا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ لیکن افسوس، وہ لوگ اس کھانے میں خیانت بھی کرتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا جمع بھی کرتے ہیں، اور جیسے ہی رات ہوتی ہے سب پیٹ بھر کر سو جاتے ہیں اور اللہ کا عذاب ان پر آ جاتا ہے۔ اور جیسے ہی سورج طلوع ہوا تو ان میں سے کچھ خنزیر اور بندر بن جاتے ہیں اور ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو نوچتے رہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو اللہ سے دعا کی، تو یوں وہ تیسرے دن اللہ اور اللہ کے نبی کے نافرمان دنیا سے مر کر فرار ہو گئے۔ اور بے شک اللہ کے نافرمان کا یہی حشر ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ہمراہ صحرا کی سیر کے لیے گئے۔ دوران سفر ایک شہر کے قریب پہنچے۔ انہوں نے راستے میں خزانے کے نشانات پائے۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہمیں حکم دیں ہم یہاں رکیں اور اس خزانے کو نکالیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اجازت دیتے ہوئے فرمایا، آپ لوگ خزانہ نکالنے کے لیے یہاں پر رکیں، میرے خیال میں اس شہر میں اور بھی خزانہ ہے، میں اس کی تلاش میں جاتا ہوں۔ حواری حضرات وہاں پر رکے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے۔ راستہ چلتے ہوئے انہوں نے ایک سادہ سا ویران گھر دیکھا، اس میں داخل ہوئے اور وہاں پر ایک بوڑھی عورت اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آج رات آپ کا مہمان ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کے علاوہ اس گھر میں کوئی اور بھی رہتا ہے؟ ہاں، اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو بیاہ
یہاں باندھ جاتا ہے اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر آ کر شہر میں فروخت کرتا ہے۔ اس کام سے جو آمدنی ہوتی ہے اس سے ہمارے زندگی کے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتی تھی نے حضرت کو کمرے میں ایک علیحدہ جگہ دی اور ان کی مہمان نوازی کی۔ ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس کا بیٹا صحرا سے واپسی گھر آیا۔ ماں نے اس سے کہا کہ آج رات ہمارے ہاں ایک قابل احترام مہمان ہے کہ ان کی پیشانی سے زہد و تقوی، عظمت و پارسائی کا نور چمکتا ہے، ان کی ہم نشینی کو غنیمت سمجھو۔ وہ لڑکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، ان کا شیان شان احترام کیا اور ان کی تواضع کی۔ رات کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لکڑہارے سے احوال پوشی کی۔ دوران گفتگو معلوم ہوا کہ وہ لڑکا ایک عقل مند اور دانا انسان ہے، لیکن غموں اور پریشانیوں نے اس کے دل و دماغ کو جھکر رکھا ہے۔ آپ نے اسے فرمایا کہ میں یوں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں غموں کا پہاڑ ہے۔ ہاں، لکڑہارے نے کہا کہ میرے دل میں غموں اور اندھوں کا پہاڑ ہے جسے برقرار کرنے پر کوئی بھی قادر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا غم میرے سامنے بیان کرو، شاید اللہ تعالیٰ اسے برطرف کرنے کے اسباب مجھے الہام کر دے۔ ایک دن میں پوچھ پر لکڑیاں اٹھائے بادشاہ کے محل کے سامنے سے گزرا۔ میں نے محل کی طرف دیکھا کہ میری نگاہ بادشاہ کی حسین و جمیل بیٹی پر پڑی۔ میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ دن بہ دن میرے دل میں اس کا پیار بڑھتا گیا، لیکن یہ کام میری قدرت سے باہر ہے۔ اس دکھ کا موت کے سوا کوئی علاج نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اس لڑکی کو چاہتے ہو میں تمہارے وسائل کے وسائل مہیا کر سکتا ہوں۔ لکڑہارے نے سارا واقعہ اپنی والدہ کے گوشت خوار کیا۔ ماں نے کہا، اے میرے بیٹے، میرے خیال میں ہمارا یہ مہمان عظیم شخص ہے، اگر اس نے قول دیا ہے تو وہ اسے ضرور پورا کرے گا۔ اس کے پاس جاؤ اور وہ جو کچھ کہے اسے سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اگلی صبح وہ لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت علیہ السلام نے اسے کہا، بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے اس کی لڑکی کا ہاتھ مانگو۔ لکڑہارا محل کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ محل کے اندر داخل ہوا تو دربانوں نے اس کا راستہ روکا اور پوچھا، تمہیں بادشاہ سے کیا کام ہے؟ میں بادشاہ سے اس کی لڑکی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنسے۔ وہ لوگ بادشاہ کو ہنسانے کے لیے اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس نے صاف صاف بادشاہ سے کہا کہ میں تمہاری لڑکی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ بادشاہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، میری بیٹی کا حق مہر اتنی مقدار گوہر یا گوت، اتنا چاندی اور سونا ہے، اور یہ مقدار اتنی ہے کہ حکومت کے خزانے میں بھی اتنی مقدار نہیں ہے۔ لکڑہارے نے کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں، اس کا جواب بعد میں دوں گا۔ لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویرانے میں گئے اور جہاں مختلف قسم کے پتھر پڑے ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعجاز الہی کے ذریعے ان پتھروں کو بہت یاقوت اور سونا چاندی بنا دیا۔ ان کی مقدار اتنی تھی جتنی بادشاہ نے کہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے لکڑہارے سے فرمایا، یہ اٹھا لو اور بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ لکڑہارے نے سب کچھ اٹھایا اور محل میں جا کر بادشاہ کی تحویل میں دے دیا۔ بادشاہ اور اس کے حواری حیران و پریشان ہوئے اور اس سے کہا، یہ کافی نہیں ہے، اتنی مقدار اور لے کر آؤ۔ لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی ویرانے میں جاؤ اور اتنی مقدار میں سونا اور چاندی لے آؤ۔ لکڑہارے نے وہی کام کیا اور جواہرات لے کر بادشاہ کے سامنے رکھے۔ بادشاہ نے اس کے ساتھ گفتگو کی تو سمجھا کہ یہ سارے معجزات اسی مہمان کے ہیں جو اس لکڑہارے کے گھر میں رہ رہا ہے، اور وہ مہمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔
اس نے لکڑہارے سے کہا کہ اپنے مہمان کو کہو کہ یہاں آئے اور میری بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ پڑھے۔ لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ علیہ السلام نے رات کے وقت بادشاہ کی بیٹی کا نکاح لکڑہارے کے ساتھ پڑھا۔ اگلی صبح بادشاہ نے اس لکڑہارے کے ساتھ کچھ گفتگو کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ ایک عقل مند شخص ہے۔ بادشاہ کی اس لڑکی کے علاوہ اور کوئی اولاد نہ تھی۔ اس نے لکڑہارے کو اپنا ولی عہد بنایا اور تمام درباریوں اور حکومتی افراد کو حکم دیا کہ اس کے داماد کی بیعت کریں۔ حکم کی اطاعت ہوئی۔ اگلی صبح مرگی کے دورے سے اچانک بادشاہ اس دنیا سے وفات پا گئے۔ درباریوں اور حکومتی افراد نے اس لکڑہارے بادشاہ کے داماد کو تخت سلطنت پر بٹھا دیا اور ملک کے تمام اختیارات اس کے سپرد کیے تو یوں وہ ایک ملک کا مقتدر بادشاہ بن گیا۔ تیسرے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے خدا حافظ کرنے اس کے پاس آئے۔ لکڑہارے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے مرد حکیم و دانا، آپ علیہ السلام کے کئی احسان میری گردن پر ہیں کہ میں ایک کا بھی شکریہ ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اگرچہ تا قیام قیامت زندہ رہوں۔ گزشتہ سب میرے دل میں ایک سوال آیا، اگر آپ علیہ السلام نے جواب نہ دیا تو جو کچھ آپ نے میرے اختیار میں دیا ہے اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سا سوال ہے؟ لکڑہارے نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ علیہ السلام مجھے 2 دن میں لکڑہارا سے بادشاہ بنا سکتے ہیں تو آپ نے اپنے لیے کیوں سادہ زندگی اختیار کی ہوئی ہے اور بادشاہ بننے اور دنیا کے عیش و نوش سے منہ پھیر رکھا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے خدا کو پہچانا اور اس کی طرف سے قیامت و جزا سے آگاہ ہوا، دنیا کی بے ثباتی کو سمجھتا ہے، وہ دنیا فانی کی سلطنت اور اس کے ناپائیدار امور سے دل نہیں لگاتا۔ ہم اللہ تعالی کے ایسے روحانی لذت کے حامل ہیں اور دنیا کی لذت اس کے مقابلے میں ناچیز ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے کچھ مان کی لذتیں اور درجات اور ملکوتی نعمتوں کی وضاحت کی۔ وہ لکڑہارا مطلب کو اچھی طرح سمجھ گیا۔ اس کے اندر عجیب تبدیلی رونما ہوئی۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہا، آپ علیہ السلام سے شکوہ ہے، آپ کیوں ایک بہتر اور خوبصورت راستے پر چلے ہیں اور مجھے ایک دنیا کے کٹھن راستے پر ڈال دیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ میں تمہاری عقل و دانائی کا امتحان لوں اور ان امور کو ترک کرنا پاداش کا موجب اور دوسروں کے لیے عبرت حاصل کرنے کا سبب ہو۔ لکڑہارے نے تخت سلطنتی اور تمام حکومتیں تشکیلات کو چھوڑا اور وہی لکڑہارے کا لباس پہن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا تاکہ جب تک زندہ رہے ان کا ہم نشین رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ہمراہ لے کر اپنے حواریوں کے پاس آئے اور فرمایا، یہ مرد وہ خزانہ ہے جو میرے خیال میں اس شہر میں موجود تھا، میں اسے تلاش کر کے تمہارے پاس لے آیا ہوں۔ یہ ہے خزانہ، نہ کہ وہ مادے خزانہ جس کے لیے آپ سب یہاں پر پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہی خزانہ ہے کہ انسان حق کو پہچانے، اپنی نہ کہ دنیا اپنی آخرت کو بھی کامیاب اور کامران کر لے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے دلچسپ واقعات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔